فرمایا ان فی ذالک ذکر لأولی الالباب، اس پر عقل کے ساتھ غور کرو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ ایک جملہ معترضہ سا بیچ میں دکھائی دیتا ہے، اس کا گہرا تعلق پچھلی اور اگلی آیتوں سے کیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بس کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو۔ گزشتہ کسی آیت کے تعلق میں نے بتایا تھا کہ نار اور نور کا ایک فرق ہے۔ مومنوں کی زندگی نار سے متعلق نہیں ہوتی، نور سے متعلق ہوتی ہے، اور جو ادنا مخلوق ہے اس کی زندگی نار سے تعلق رکھتی ہے، اور بظاہر نار میں روشنی ہے، مگر جس نار کی بات ہو رہی ہے وہ روشنی سے آری نار ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بین ہی یہ ذکر قرآن کریم میں جنات سے متعلق ملتا ہے، اور یہ اس دور کی پیداوار مخلوق ہے جس دور میں ابھی نور نہیں اترا تھا۔ چنانچہ تمام سائنسدان متفق ہیں اس بات پر کہ زندگی نور سے شروع ہوئی ہے، نار سے نہیں شروع ہوئی۔ 100% اتفاق۔ آج تک کبھی ایک سائنسدان نے بھی اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ بایوٹک یونٹس، جس کو زندگی کے ابتدائی سیل کہتے ہیں، ذرے کہتے ہیں، یہ براہ راست آسمان سے روشنی سے اپنی غذا پانے والے، اور اسی سے ان کا جسم بنتا ہے۔ قدیم ترین مخلوق جس کو مختلف سائنسدان مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، جو سب سے قدیم ہے وہ 100% آگ پر پنپنے والی مخلوق ہے، اور ایسی آگ جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی سے آ رہی ہے کیونکہ سموم ہے، ریڈیشنز کی صورت میں اترتی ہے، اور ایسی آگ ہے جو دیکھنے میں کوئی روشنی پیدا نہیں کر رہی، نہ ان جانوروں کو اس روشنی کی کوئی ضرورت تھی۔ براہ راست آگ کے لپٹیں آسمان سے اترتی تھیں، اور ریڈیشن کی لپٹیں آسمان سے اترتی تھیں، اور ان کے نتیجے میں جن کو قرآن کریم جنات کہہ رہا ہے وہ جنات پیدا ہوئے ہیں۔ کتنا عظیم کلام ہے جو کسی چیز کے باریک سے باریک پہلو کو بھی نہیں چھوڑتا۔ نور سے ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور تمام روحانی وجودوں کی تخلیق ہوئی ہے، نار سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ فرماتا ہے من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس کی تو تمام تر بنا آسمانی نور پر ہے، اس کا آگ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے دلوں پر جو قاسیہ من ذکر اللہ ہیں، بدبخت ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اس سے عاری ہیں، اللہ کے ذکر سے وہ سخت پتھر کی طرح ہو چکے ہیں، اللہ کا ذکر ان کے اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑتے ہیں، اسے اندر تک قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں کہ قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جتنا مرضی بار بار پڑھو، جیسے ایک سخت پتھر کے اوپر سے پانی گزر جائے یا ہوا گزر جائے اور اس کے اندر ذرہ بھر بھی تحریک پیدا نہ کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قاسیت للقاسیۃ قلوبہم میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن مومنوں کی مثال یہ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ ہے
وہی اللہ ہی ہے جس نے احسن الحدیث سے تمام باتوں میں سب سے اچھی بات بیان کی ہے. ایک ایسی بات پیش کی ہے اس نے جو سب باتوں میں سب سے اچھی ہے. وہ ایک کتاب کی صورت میں ہے، متشابہن، جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. مثانیہ، وہ دوہری آیات ہیں، ایک مضمون کو دوہرے طور پر بیان کرتی ہیں. اور اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر بھی آ گیا اور سارے قرآن کا ذکر بھی آ گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک بھی ایسا مضمون نہیں جو قرآن میں دہرایا نہ گیا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے. بس کتاباً ایک عجیب کتاب ہے، سب کتابوں سے اچھی ہے. متشابہن، اس کی مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. مثانیہ، وہ دو آیات یعنی ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو اگر غور سے پڑھا جائے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. پہلا اثر تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کا خوف اختیار رکھتے ہیں ان کی جلدیں تھر تھرانے لگیں گی خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کے خوف کی وجہ سے. اب یہ ایک روزمرہ کا تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں سے بھی ڈرتے ہیں ان کی جلدوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اچانک کوئی ڈرانے والی بات بتائیں تو جلد پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو اور اس کی عظمت کو محسوس کر کے اس کی ناراضگی کے تصور سے ڈریں گے، اس لیے فرمایا کہ ان کی جلدیں تھر تھرا اٹھیں گی. ثم تلین جلودہم، اور یہ امر واقعہ ہے کہ ہر شخص جس کی جلد پہ ایک لرزہ طاری ہوتا ہے وہ اس کے بعد نرم پڑ جاتی ہے اور اس حالت میں نہیں رہتی. نرم پڑنے کے بعد اس کے خوف کے اثرات اندر منتقل ہونے لگتے ہیں، اور یہ ایک عالمی تجربہ ہے انسانی جس میں ایک ادنا بھی فرق نہیں دیکھیں گے. کتوں سے ڈرنے والے بھی جب ڈرتے ہیں تو پہلے جلد پر لرزہ، پھر دل پر اثر، اور بعض اس دل کے اثر سے مر بھی جاتے ہیں. تو جلد نرم پڑ کے موقع دیتی ہے ظاہری خوف کو اندر پینیٹریٹ کرنے کا، اندر تک اتر جانے کا. اور روحانی طور پر اس کا منظر یوں کھینچا گیا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر کو گہرائی تک قبول کرنے کی اہلیت پا جاتے ہیں. وہ ظاہری لرزہ جو تھا وہ نرمی میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس نرمی کے نتیجے میں اندر تک، دلوں تک اللہ کا ذکر اتر جاتا ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، مگر جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور وہ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں.